ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے ہدایت دے، یہ کیا بات ہے؟ کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اس کی تشریح بہت ضروری ہے، عام لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پہلے قرآن مجید میں جو کچھ آیات اس بارے میں آئی ہیں کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، ہم ان آیات کا ذکر کریں گے کہ وہ کون کون سی آیات ہیں اور ان میں کیا کہا گیا ہے۔ مثلا سورۃ زمر آیت نمبر 23 میں کہا گیا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورۃ فاطر میں کہا گیا، سورۃ فاطر آیت نمبر 8، پہلے ہم نے سورۃ زمر آیت نمبر 23 کی بات کی، اب ہم سورۃ الفاطر آیت نمبر 8 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہتی ہے؟ اللہ جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ سورۃ اعراف کہتی ہے آیت نمبر 178، 178 آیت، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 57، اس میں لکھا ہے، اس میں بیان شدہ ہے، اگر ان کو ہدایت کی طرف بلایا جائے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 186، 186 میں کہا گیا جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب یہی دیکھو نا یہاں سے کہ اللہ بھی کسی کو گمراہ کرتا ہے، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کون ہدایت دے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں کہا گیا جسے چاہے اللہ ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 7 میں کہا گیا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں کہا گیا اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یہ میں آیات کا حوالہ صرف دے رہا ہوں، تو ان سب کی ہم ایک ہی مرتبہ تشریح کریں گے کیونکہ سب کا موضوع اور عنوان ایک ہی ہے، سب کا مطلب بھی ایک ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان آیات سے ذرا آگاہ کر دیا جائے کہ اللہ پاک نے اس موضوع پر کتنا کچھ کہا ہے، قرآن میں کتنی آیات ہیں اس موضوع پر۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 میں کہا گیا جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور سورۃ الشورى آیت نمبر 43 میں کہا گیا جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، خود اللہ کو کسی کو گمراہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، وہ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو تو گمراہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو کیونکہ وہ سب کا رب ہے۔ تو اب میں اس کا آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں اور تشریح بیان کرتا ہوں۔ سورۃ نجم میں کہا گیا آیت نمبر 30 تیرا رب ہدایت یافتہ اور گمراہ کو جانتا ہے۔ محولہ بالا آیات کا مرکزی نقطہ نگاہ، یعنی جن آیات محولہ بالا آیات کا مطلب کہ جن آیات کا پہلے حوالہ دیا جا چکا ہے، یہ ساری آیات تقریباً ایک جیسی ہیں، اس لیے ان آیات کا ذکر بصورت مجموعی کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 178، 179، 178، 179 کی روح سے بات کچھ اس طرح ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو جہنم میں جانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، بلکہ اصل مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مکمل حواس عقل دے کر پیدا کیا تھا، عقل سے کام لیتے، ان کو دل و دماغ، آنکھیں اور کان دیے تھے، مگر ان ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کے باعث جہنم میں جانے کے مستحق بنے رہے، اور یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہ ہی رہیں گے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ جہنم میں جانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہوں۔
اس کا خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہیں، فوق کل ذی علم علیم ہیں، سب علم والوں سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہ کائنات انہوں نے بنائی تو وہ تو جانتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے وہ کیا ہے، لہٰذا اللہ پاک کے علم میں ہے کہ میں نے جو ارادہ اور عمل کے اختیار دیا ہے، ارادہ اور عمل کی آزادی دی ہے انتخاب کی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ بعض لوگ اپنی مرضی سے گمراہ ہو جائیں گے اور بعض لوگ عقل سے کام لے کر ہدایت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ سارا، یہ قدر، یہ تقدیر، یہ اندازہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بات کو کبھی نہیں مانیں گے، جو مرضی ہو جائے وہ مان کے نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہ ہی رہیں گے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ جہنم میں جانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 57 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خیر خواہانہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑے، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتراتا ہے اور مکر و فریب سے حق کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ بھی اس کے دل پر تالا لگا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، ہدایت کی طرف آئے گا ہی نہیں، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی واضح و نصیحت کر لو، ان پہ یعنی کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ کا تو علم ہے، اس لیے یہ ہے اللہ کا دل پر تالا لگا دینا۔ اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور حق کی آواز نہیں سنتے، اور پھر وہ ہلاکتے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ نے یہ تو نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، بالکل بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے تو پیدا کیا ہے، اس کو ارادہ و انتخاب کی آزادی دی، عقل دی۔ اللہ نے بتا دیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ہدایت دینا، رستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو رستہ دکھائے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور جب کچھ ٹیڑھے راستے بھی بنائے ہیں اللہ پاک نے، اب چاہے آپ سیدھے راستے پر چلے جائیں چاہے ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں، تو یہ یعنی کائنات کو اسی طرح بنایا گیا، انسان کو اسی طرح پیدا کیا گیا، اس کو انتخاب کی آزادی دی گئی، اچھائی اور برائی میں انتخاب کرنے کی آزادی ہے اس کو، یہ اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے، ابتلا ہے اس کے لیے۔ اللہ جسے گمراہ کرے اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43 کا لب لباب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب کردار و صاحب بصیرت پیغمبر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوا، اور ان لوگوں نے آپ کے کردار کی خوبیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس سے پہلے یعنی اللہ پاک پیغمبروں کو جب بھیجتے ہیں تو ہدایت حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے تو اس میں پیغمبر کے ذمہ صرف تبلیغ ہوتی ہے، پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے پیغمبروں کی دعوت سے، اور جس نے گمراہ ہونا ہے وہ ضد اور ہٹ درمی میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ جیسا انسان ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور آپ کی ذات بابرکات کا کردار ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر کوئی آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے گمراہی میں پھینکنا، کہ جب کسی نے ماننا ہی نہیں، جو مرضی پیغمبر کر لے، جتنی مرضی تبلیغ کر لے، جس طرح کہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نہیں مان کے دیے وہ لوگ۔ حضرت حمزہ اور دوسرے صحابہ کبار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، چاروں خلیفہ اور دوسرے صحاب جن کی قسمت میں حق جاننا لکھا تھا وہ حق جان گئے، مسلمان ہو گئے، اور جن لوگوں نے حق نہ مانا، ضد اور گمراہی کی ہٹ دھرمی میں گرے رہے، ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ اور دوسرے لوگ، تو ان کے لیے بھی پیغام تو وہی تھا
لیکن انہوں نے نہیں مانا، اپنی ضد پر اڑے رہے اور جہنم میں چلے گئے۔ جو اللہ کی ہدایت کو دیکھ کر سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہی پھینک دیتا ہے، اور جب کوئی شخص خود ہی اس گمراہی سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کسی شخص کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ سورہ النجم آیت نمبر 30 کے مطابق کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے؟ اللہ کریم کو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہے، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہی جانتا ہے کہ دنیا کے لوگ جن مختلف راستوں پر چل رہے ہیں ان میں سے ہدایت والا راستہ کون سا ہے اور گمراہی والا راستہ کون سا ہے۔ لہٰذا اے نبی، مشرکین عرب جو آپ کو بہکا ہوا آدمی سمجھ رہے ہیں اور اپنی جہالت کو حق سمجھ رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ برے کام کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ برا کام کر رہے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، ان کے ضمیر میں روشنی کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہوتی ہے۔ اس طرح کے شخص کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے گا۔ جن کے ضمیر کچھ نہ کچھ حد تک زندہ ہیں ان کے لیے امید کی جا سکتی ہے، لیکن جن کے ضمیر ہی مر چکے ہوں، ان میں کوئی روشنی کی رمق ہی باقی نہ رہی ہو، تو وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ بعض اوقات اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جو غلط کام کرتا ہے وہ اس کو خوشنما لگتا ہے، اس کا ضمیر بالکل مردہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کسی بھی غلط کام کرنے پر افسوس نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بندے پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی اور وہ کسی سمجھانے والے کی بات بھی نہیں سنتا، کوئی واعظ تبلیغ اس پر اثر نہیں کرتی اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے پڑنا بے فائدہ ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں جاتے ہیں، ان کا کوئی دوست بیٹھا ہوتا ہے جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو دعوت ہے کہ آؤ چلو مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں۔ اس کو یہ اتنا گراں گزرتا ہے جیسے اس کو کسی بڑے گڑھے میں پھینک دے گا جا کے، وہ یعنی اس کا ضمیر اتنا مر چکا ہوتا ہے، وہ اتنا متنفر ہوتا ہے، اتنا بوجھل دل اس کا ہوتا ہے کہ وہ اس طرف آتا ہی نہیں، نماز کی بات نہیں سنتا۔ آپ ایسے لوگوں کو، میں نے بھی بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ سمجھا کر تھک گیا، ان کو بڑی اللہ کے حکام سنائے، واضح تبلیغ کی، بتایا، لیکن ان کو جوں تک نہیں رینگتی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے پڑنا بے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا حق کی دعوت دینے والے کو ان لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن میں طلب ہدایت پائی جاتی ہو، ہدایت کے لیے روشنی پائی جاتی ہو۔ یعنی مبلغوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو پرسویڈ کرنا چاہیے، قائل کرنا چاہیے جن میں کچھ نہ کچھ رمق ہے، جن میں کچھ نہ کچھ روشنی ہے اور جن کے ضمیر بالکل مردہ نہ ہو چکے ہوں۔ لہٰذا ضدی، خود سر، بے ضمیر لوگوں کے لیے اپنی جان کو گھلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ان خود سر اور ضدی لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی اسی طرح اللہ ان ضدی اور خود سر لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو لکھا ہے نا کہ اللہ جسے چاہے محروم کر دے، وہ اس طرح محروم رہ جاتے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ خطرناک حد تک بگڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر کے انہی غلط راستوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی نولہ ما تولی، اچھا بھائی اب جدھر جانا ہے جا، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ سمجھا کے دیکھ لیا، پیغمبروں نے سمجھایا، پیغمبروں کی تعلیمات آئیں، لیکن وہ بندہ ہٹ دھرم ہی رہا، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر نولہ ما تولی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جدھر وہ مڑ گیا اب جائے ادھر ہی، کیونکہ یہ راستہ انہوں نے خود پسند کیا تھا۔ یہ بات بیان کر کے اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، لہذا صبر کرو، اور جس طرح اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے آپ بھی ان کو چھوڑ دیں اور ان کے حال پر غم نہ کھائیں۔ دراصل یہاں سرداران قریش کی بات بیان کی جا رہی ہے
یہ جو تمام واقعہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ قریش کے سردار اسی طرح تھے، یہ انہی کا ذکر ہے۔ وہ نبی اکرم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزما رہے تھے۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ ان کو کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کے مقابلے میں وہ انہی پرانی اخلاقی برائیوں اور غلط کاریوں پر اڑے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو چلنے نہیں دینا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے۔ لہٰذا جو شخص حق دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ حق کی صداقت کو جاننے کے بعد بھی اس کو مٹانے پر تل جائے، تو ایسا بگڑا ہوا شخص کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ومن آياته أن خلق لكم